آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جو دیکھنے میں تو مکمل طور پر صحرا ہے، یعنی کہ اس کا میجر پورشن خشک اور بنجر ہے، مگر اسے دنیا کا گریٹسٹ ایریگیشن سسٹم رکھنے کا اعزاز حاصل ہے نا حیرانگی کی بات دوستو؟ عموماً تو صحرائی علاقے میں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کر ہی لیتے ہیں، مگر بڑھتی ہوئی آبادی اس چیز کو مزید دشوار بنا رہی ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سہارا ڈیزرٹ میں موجود ہر ملک نے الگ اپنا طریقہ کار اپنا رکھا ہے، مگر جس ملک کی بات ہم کرنے والے ہیں اس کی حکومت نے تو ایک منفرد ہی طریقہ نکالا ہے۔ یہ ملک اور کوئی نہیں بلکہ نارتھ افریقہ میں موجود لیبیا ہے، جس نے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ایڈوانسڈ کام کیا ہے اور مین میڈ ریور بنا ڈالا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، 14 دسمبر 1951 کو لیبیا نے اٹلی سے آزادی حاصل کی۔ اس نئے آزاد ہونے والے ملک کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، جیسے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، فارن افیئرز اور فیوچر اکانومی کی پلاننگ۔ ان تمام مسائل کا حل کروڈ آئل کی صورت میں موجود ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کروڈ آئل کی بدولت اکانومی بھی بہتر ہو سکتی تھی اور بین الاقوامی تعلقات بھی بہتر ہو سکتے تھے۔ چونکہ لیبیا ایک صحرائی ملک تھا اور اس میں کروڈ آئل ملنے کے چانسز بھی زیادہ تھے، اس کروڈ آئل کی تلاش کے لیے مختلف لوکیشن پر ڈرلنگ کا کام شروع کیا گیا، جس میں یہ کامیاب ہوئے اور لیبیا کی قسمت چمک اٹھی۔ مگر 1953 میں الکفرا نامی جگہ پر ڈرلنگ کے دوران انہیں آئل کے بجائے پانی ملا۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کوئی عام پانی نہیں بلکہ فاسل واٹر ہے۔ ریسرچرز کا ماننا یہ تھا کہ یہ پانی آئس ایج کے وقت سے موجود ہے، یعنی کہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ پانی نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ سسٹم زمین کے اندر 2.6 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور 4 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں سوڈان، چاڈ، لیبیا اور ایجپٹ شامل ہیں۔ ناظرین، اس ایکویفر سسٹم سے فائدہ اٹھانے کا خیال اس حکومت کے نئے سربراہ کو آیا جب 1969 کو لیبیا میں نئی حکومتی پالیسی کا اعلان کیا گیا کہ صرف ایک انسان پورے ملک پر حکومت کرے گا، اور معمر قذافی کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی۔ انہوں نے لیبیا پر 40 سال تک حکمرانی کی۔ معمر قذافی نے اپنے دور میں عوام کی زندگی کو بہتر بنانے اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کافی کام کیا، جن میں ایک بنیادی سہولت پانی بھی تھا۔ اکتوبر 1983 میں جنرل پیپل کانگریس آف لیبیا نے ایک میٹنگ میں ایک وسیع ایریگیشن سسٹم بنانے کے منصوبے کے لیے ووٹ لیے۔ اس منصوبے کا نام دی گریٹ مین میڈ ریور رکھا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر سسٹم سے نکال کر لیبیا کے آبادی والے علاقوں تک پہنچانا تھا۔ یہ منصوبہ اس قدر مشہور ہوا کہ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جانے لگا۔ یہ پانی کے ریسورسز لیبیا کے ساؤتھ میں دریافت کیے گئے تھے، جبکہ لیبیا کی آبادی والے علاقے نارتھ میں موجود تھے۔ اب ضرورت ایک ایسے سسٹم کی تھی جو پانی لیبیا کے ساؤتھ سے نارتھ تک پہنچا سکے۔ چونکہ زمین کی سطح سے پانی کے ایویپوریٹ ہونے کے چانسز زیادہ تھے، اس لیے اس سسٹم کے لیے پائپ لائنز اور پمپ صحرا کی ریت کے اندر سے گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سسٹم کے پائپس 2800 کلومیٹر تک لمبائی رکھتے تھے، ساتھ ہی اس میں 1300 کنویں کھودے گئے، جن میں ہر ایک کنواں 500 میٹر گہرا تھا۔ یہ سسٹم روزانہ کی بنیاد پر 65 لاکھ کیوبک میٹر صاف پانی لیبیا کے شہروں کو فراہم کرتا ہے، جن میں بنغازی، ٹرائپولی اور سرٹے شامل ہیں۔ موجودہ دور میں لیبیا کی 70% پانی کی ضرورت یہ مین میڈ ریورز پوری کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ منصوبہ اپنے طرز کا ایک انوکھا منصوبہ تھا، جسے مکمل ہونے پر دہائیاں لگ گئیں۔ 1984 میں اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا اور اب تک اس پر تقریباً $25 بلین کا خرچہ آ چکا ہے۔ اس منصوبے کو 5 مختلف فیزز میں تقسیم کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے پہلے فیز میں 100 سے زائد کنویں کھودنے اور السفیر اور تجربوں سے بنغازی اور سرتے تک پائپ لائن کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا، تاکہ نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر سسٹم سے پانی نارتھ لیبیا تک پہنچانے کا ڈھانچہ تیار کیا جا سکے۔ یہ فیز اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا فیز تھا۔ اس فیز پر سب سے زیادہ میٹیریل استعمال ہوا، جس میں 2.5 ملین ٹن سیمنٹ، 13 ملین ٹن چوٹھے پتھر اور 2 ملین کلو میٹر وائر اور 1/4 ملین کنکریٹ پائپس استعمال ہوئے، جنہیں زیر زمین بچھایا گیا تاکہ پانی ان کے اندر سے گزر سکے۔ یہ کنکریٹ پائپ 4 میٹر کی چوڑائی اور 7 میٹر لمبائی رکھتے تھے۔ ان کنکریٹ پائپس کو کرینز کی مدد سے زمین میں 7 میٹر کی گہرائی میں لگایا گیا۔ اس کنسٹرکشن فیز کو مکمل ہونے پر 12 سال لگے اور یہ 1996 میں مکمل ہوا۔ ناظرین، فیز 2 میں نورزک سے پائپ لائن لیبیا کے کیپٹل ٹرائپولی لے جائی گئی، تاکہ اس کیپٹل اور ارد گرد کی آبادی کو پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے۔
فیز 3 میں کی گئی کنسٹرکشن کا مقصد فیز 1 کو مزید وسیع کرنا تھا تاکہ فیز 1 سے جانے والی پانی کی مقدار کو بڑھا کر 1.68 بلین کیوبک میٹر کیا جا سکے۔ اس فیز میں الکفرا سے پائپ لائن کنسٹرکٹ کر کے فیز 1 کی پائپ لائن کے ساتھ جوڑی گئی اور یہ فیز 2009 میں مکمل ہوا۔ فیز 4 میں مزید پائپ لائن کنسٹرکٹ کر کے لیبیا کے شہر ٹوبرک تک پہنچائی جانی تھی، اور 5ویں فیز میں ویسٹرن اور ایسٹرن پائپ لائن جوڑ کر ان کے درمیان پائپ لائنز کنسٹرکٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جن سے یہ پورا سسٹم انٹر لنک ہو جاتا۔ چوتھے اور 5ویں فیز کی تکمیل کے دوران لیبیا کی حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ فیز 3 کی کنسٹرکشن کے 2 سال بعد یعنی 2011 میں لیبیا کی پہلی سول وار شروع ہوئی، جس میں سول گروپ اور آرم فورسز نے مل کر قذافی کو حکومت سے ہٹوایا اور اسی جنگ کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے دوران ڈیفرنٹ کنسٹرکشن میٹیریل پلانٹس کو ایئر اسٹرائک کا نشانہ بنایا گیا، جس سے یہ پروجیکٹ معطل ہو گیا۔ 2014 میں سیکنڈ سول وار شروع ہوئی اور اس میں اس پروجیکٹ کی پائپ لائنز کو مزید نقصان پہنچا اور انہیں دوبارہ کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اسی غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے اتنا عمدہ منصوبہ بھی ناکامی کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے آج بھی لیبیا کی کچھ آبادی پانی کو ترس رہی ہے۔ اس سول وار کے 5 سال بعد اس سسٹم کے 100 سے زائد واٹر ویل اس قدر خراب ہو گئے کہ انہیں ختم کرنا پڑا۔ اس کی وجہ سے لیبیا کی 2 ملین آبادی پانی کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ دوستو، چونکہ یہ نیوبین سینڈ سٹون ایکویفائر سسٹم 4 ملکوں کی سرزمین کے نیچے موجود ہے، تو یہ کسی بھی وقت کسی بھی بڑے ڈسپیوٹ کی وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہر ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس ایکویفائر سسٹم میں کتنا پانی باقی ہے۔ ریسرچرز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایکویفائر سسٹم میں اتنا پانی موجود ہے کہ جو 4625 سالوں کی پانی کو ضرورت پوری کر سکے، مگر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ریزروائر صرف 100 سال سے 1000 سال تک پانی کی ضرورت پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ قدرت زیر زمین کئی وسائل چھپائے بیٹھی ہے۔ اگر ان وسائل کا بروقت اور اچھا استعمال کیا جائے تو دنیا کی بیشتر ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔